تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بنائے زمین آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں. تو اس کی تفسیر یہ ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں ایک مرد راہ داں کے لیے. کبھی تو مسلمان زمانے کے قائد تھے، لیڈر تھے، رہبر تھے، اور آج ان کو رہبر کی ضرورت ہے، ترس رہے ہیں کوئی رہبر مل جائے. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں ایک مرد راہ داں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ شعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قائد اعظم کے لیے بہت موزوں لگتا ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز، نگاہ بلند تھی ان کی کہ مسلمانوں کے لیے ملک بنانا ہے، یہ سوچ تھی. سخن دل نواز، بات کرتے تھے تو سننے والے اس طرح سنتے تھے کہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ان کی بات پہ یقین رکھتے تھے. ایک بوڑھا بزرگ بیچارہ محفل میں بیٹھا اور انگلش میں تقریر ہو رہی قائد اعظم کی، تو ایک پڑھے لکھے آدمی نے پاس سے پوچھا کہ بابا جی آپ بیٹھے گردن ہلا رہے ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. سخن دل نواز، ایسی بات کہ جو ہر ایک کے دل کو لگے. اور جان پرسوز، وہ کس طرح سے اس قوم کے درد میں پگھل پگھل کے شمع کی طرح اور جان پرسوز نظر آتے تھے، یہ ان پہ شعر آتا ہے. تو نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، آج بھی ضرورت ہے. آج نگاہ بلند یہ ہے کہ یہ کلمے کی سرزمین ہے، اس پہ کلمے کا نظام آئے، عدل و امن کا نظام آئے، علم و ہنر کا نظام آئے، ترقی کا نظام آئے، زکوٰۃ و عشر کا نظام آئے، غربت ختم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، یہ قوم دنیا کی عظیم قوم بن جائے، یہ ملک دنیا کا عظیم ملک بن جائے. یہ نگاہ بلند آج بھی ضرورت ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز. جو بھی لیڈر ہو، جو بھی قائد ہو، جو بھی حکمران ہو، وہ سچا اتنا ہو کہ جو کہے قوم کو یقین ہو کہ سچ کہہ رہا ہے، اور جان پرسوز، اس کے دل میں قوم کا درد ہو، اپنی لوٹ مار کی فکر نہ ہو. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے.